بولے اللہ دی بول بولے اللہ دی بول اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بہت سی نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے، شیر رن کرٹ کے لیے، کل کائنات کے لیے حاضر ہوں اللہ کا کلام لے کر، اور میرے پاس یہ نہج البلاغہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے، اور ہم آج جو انشاءاللہ تعالیٰ اس اپنے درس کے اندر سوال و جواب بھی کریں گے، اور اس میں آج کا جو سوال کہ پاؤں وضو کے دوران پاؤں دھونا جائز ہے، واجب ہے، یا اس کو مسح کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو حقیقت ہم نے اسلام لوگوں نے پھیلایا، اور پھر لوگ اپنی اپنی پسندیدہ لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نہیں پوچھا کہ ایکچولی جہاں قرآن پاک اترتا رہا، پلتا رہا، بڑھتا رہا، پھلتا پھولتا رہا، تو یہ ہم اللہ پاک کے ہی کلام سے اس کا جواب لیتے ہیں میرے ناظرین، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو آیت ہے، اس میں آیت نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ کی، اور پارہ نمبر بھی 6 ہے ہمارے پاس۔ ہم انشاءاللہ العزیز لے کر اس کو حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرمائے، آپ غور کیجئے، اگر آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پھر غور کیجئے کہ اس کے اوپر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، اور اگر آپ مسح کرتے ہیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر اب غلط ہے، غلط لوگوں کے پیچھے، مطلب نہ سمجھ چیزوں کے پیچھے چلے، تو اپنی تصحیح کرنے کا، اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا یہی موقع ہے زندگی میں۔ پھر زندگی کے بعد جو ہے نا، انہی لوگوں نے جن کے پیچھے چل رہے تھے نا غلط، انہوں لوگوں نے چھوڑ کے نا قبر میں دھکے دے کے آ جانا ہے، وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا، وہاں پھر آپ کو یہ قرآن نے ہی سامنے جو ہے نا روشنی دینی ہے۔ تو یہ ہم آج قرآن سے ہی سیکھیں، اور صحیح جو ہے فیصلہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، اور دوسروں تک پھیلائیں حق کو۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یعنی کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور کھڑے ہو وضو کے لیے، اس میں آگے آتا ہے الی الصلاۃ، نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو، فاغسلوا، پس غسل کرو، یعنی کہ واش کرو، دھو، وجوہکم، تم اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ یہ ہے غسل کا، دھونے کا حکم۔ دو حکم ہیں اس آیت کے اندر، اور پھر جہاں تک آپ نے دھونا ہے۔ پھر وَامْسَحُوا، دیکھو آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، یہ آپ کا جہاد ہے، یہی صدقہ جاریہ ہے، اور جو اس میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجئے کہ وَامْسَحُوا، اللہ پاک آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، یعنی کہ فَاغْسِلُوا ہے منہ دھونے کے لیے، اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کے لیے۔ اب مسح کرنے کا حکم ہے بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا، تم اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُم إِلَى الْکَعْبَیْن، اور پاؤں کا تم اپنے ٹخنوں تک، یعنی کہ اینکل تک، یہ مسح کرنے کا حکم ہے۔ اگر میرے ناظرین، اگر دھونے کا، پاؤں دھونے کا حکم آتا قرآن میں، تو وَامْسَحُوا سے پہلے یہ حکم آتا، یہ الفاظ پہلے آتے، لیکن یہ سروں کا مسح کرنے کے بعد پھر تم یہ مسح کرنے کے حکم میں آیا ہے، اس لیے مسح کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور یہ آگے جو آیت وہ دوسری چلتی ہے انشاءاللہ العزیز، وہ آگے لمبی کیونکہ آیت ہے، ہم نے آج اس سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس حکم اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ دھونا ہے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرنا ہے اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا،
اپنے ٹخنوں تک، اینکل تک. یہ قرآن پاک آپ اس کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو بار بار اپنے سامنے رکھ کے دیجئے. میرا صرف یہ گزارش کرنے کا اور عرض کرنے کا یہی ارادہ ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو سامنے رکھیں تاکہ ہم نے مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، ہم اللہ کے اس قرآن کے پیچھے چلیں. دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.